بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ ایپیسوڈ 10۔ کشمکش۔ کلوپترا کے جانے کے بعد بھی میں اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا رہا۔ پھر میں نے پھولوں کا مکٹ اٹھایا اور اسے دیکھنے لگا۔ دیوتا جانے میں کب تک پھولوں کے مکٹ پر نظریں گاڑے رہا، اور جب نظریں اٹھائیں تو شارمن سامنے کھڑی تھی۔ میں تو اسے بھول ہی چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور وہ اپنا ایک پیر فرش پر پٹک رہی تھی۔ اوہ شارمن، تم؟ میں نے چونک کر کہا، اور تمہارا چہرہ کیوں تمتما رہا ہے اور تم پیر بھی پٹک رہی ہو؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ پردے کے پیچھے اتنی دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے غالباً تمہارے اعضاء اکڑ گئے ہیں۔ لیکن جب کلوپترا مجھے جھروکے میں لے کر آئی تو تم چپکے سے کھسک کیوں نہ گئیں؟ میرا رومال کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ یہیں گر گیا تھا۔ رومال؟ تو تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کلوپترا کے ہاتھ آ گیا تھا؟ چنانچہ وہ میرا مذاق اڑانے لگی اور میں ایسا گھبرایا کہ میں نے تمہارا رومال نیچے پھینک دیا۔ ہاں، میں نے دیکھا۔ جو دیکھنا نہ چاہتی تھی وہ دیکھا۔ تم نے میرا رومال تو پھینک دیا، لیکن پھولوں کا مکٹ نہ پھینک سکے، اور پھینک بھی کیسے سکتے تھے؟ ملکہ کا جو تحفہ تھا، پھر اسے پھینکنا بہت بڑا پاپ یا گناہ ہو جاتا۔ چنانچہ مصر کے ہونے والے فرعون، نجات دہندہ، دیوتاؤں کے پیارے اور مصر کی امیدوں کے سہارے نے اس مکٹ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ٹھیک تو ہے نا، ملکہ کا جو تحفہ تھا، لیکن میرا رومال پھینک دیا گیا، محض اس لیے کہ اس فاحشہ نے اس کے متعلق 2 باتیں کہہ دی تھیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ دیوتاؤں کی قسم، میں یہ پہیلیاں نہیں بجھا سکتا۔ کیا کہہ رہی ہوں؟ اس نے سر ہلا کر انتہائی تلخی سے کہا۔ کچھ بھی تو نہیں کہہ رہی، محض بکواس کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب تو تم جو چاہو سمجھ لو، لیکن کیا واقعی تم میرا مطلب نہیں سمجھ سکتے؟ بہت اچھا، تو مجھ سے سن لو۔ ہرماسیس، تم ایک ایسی ٹھوکر کھانے والے ہو کہ جس سے تم کبھی نہیں سنبھل سکو گے۔ اس حرافہ کلوپترا نے مکر و فریب کا جال بچھا دیا ہے، اور تم کوئی دم بھی اس میں پھنسنے والے ہو۔ صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں ہرماسیس کہ حسین ساحرہ کا جادو تم پر چل گیا ہے اور تم اس کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہو۔ ہاں، تم اس عورت سے محبت کرنے لگے ہو جسے کل رات تم قتل کرنے والے ہو۔ پھولوں کے اس مکٹ کو اپنے سینے سے لگا لو ہرماسیس، کیونکہ اس میں جولیس سیزر اور دوسرے آدمیوں کی داشتہ کے بالوں کی مہک ہے۔ چوم لو اسے کہ یہ کلوپترا کے سر پر رکھا ہوا تھا، اور دونوں جھروکے میں بیٹھے ہوئے اتنی دیر تک کیا باتیں کرتے رہے؟ میں نہ تو تمہیں دیکھ سکی اور نہ تمہاری باتیں سن سکی۔ واقعی عاشق و معشوق کی ملاقات کے لیے اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ اور وقت بھی کتنا اچھا اور مبارک تھا۔ سچ مچ آج رات وینس سب ستاروں کی حکمران ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ اس کے ایک ایک لفظ میں زہر تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھے غصہ دلا رہا تھا، اور میرا غصہ اس انتہا کو پہنچا کہ میں کچھ نہ بول سکا۔ واہ، کیا سیاست ہے تمہاری بھی! واقعی تم اپنے زمانے کے عقل مند ترین آدمی ہو۔ اس نے میری خاموشی سے شہ پا کر کہا۔ آج تم نے یقیناً ان ہاتھوں کو چوما ہوگا جنہیں کل رات تم پتھر کی طرح بے جان کر دو گے۔ واقعی موقع کی مناسبت سے تمہارا یہ اقدام قابل تعریف اور عقل مندانہ تھا۔ میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکا اور چیخ اٹھا، کیا بک رہی ہے لڑکی؟ اور یہ سب تو کس سے کہہ رہی ہے؟ کس کو ڈانٹ رہی ہے؟ یہ نہ بھول کہ میں کون ہوں۔ اس وقت تم کون ہو اور کیا ہو
یہ میں نہیں جانتی، البتہ تمہیں کیا ہونا ہے یہ تمہیں یاد دلا رہی ہوں۔ تم کیا ہو یا تو تم جانتے ہو یا پھر کلوپترا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر ملکہ تو تم بھی اسے ملکہ کہنے لگے؟ کیوں نہ ہو، ہمارے فرعون کی بھی ایک ملکہ ہے جو… اگر کلوپترا، میں نے تصحیح کی، آج رات اگر کلوپترا یا کسی اور بھی رات یہاں آ کر مجھ سے گفتگو کرنا چاہے تو… ستاروں کے متعلق ہرماسیس، ستاروں، پھولوں کے مکٹ اور حسن کی دیوی وینس کے متعلق تم دونوں کی گفتگو کا موضوع ہو سکتا ہے بھلا؟ اب زیادہ برداشت کی تاب نہ تھی۔ شارمن کے زہریلے نشتروں نے مجھے بالکل ہی دیوانہ کر دیا اور میں دیوتا جانے کیا بک گیا۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں نے کیا کہا، البتہ اتنا یاد ہے کہ جب میں یوں دیوانوں کی طرح چیخ رہا تھا تو شارمن مارے خوف سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، بالکل اسی رات کی طرح جب کہ ماموں سیپا نے اسے ڈانٹا تھا۔ وہ منہ ڈھانپ کر رونے لگی اور پھر میں خاموش ہو گیا۔ یوں دیوانوں کی طرح چیخنے پر میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا، لیکن میرا غصہ کم نہ ہوا تھا، کیونکہ شارمن روتی بھی جاتی اور ہچکیوں کے درمیان برابر اپنے زہریلے نشتر بھی چلاتی جا رہی تھی۔ اور آپ جانیے، آدمی سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن عورتوں کے تانے برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہوتے ہیں ناقابل برداشت۔ تمہیں مجھے اس طرح نہ ڈانٹنا چاہیے، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، یہ تمہاری زیادتی ہے، لیکن میں یہ تو بھول ہی گئی کہ تم پتھر دل کاہن ہو، مرد قطعی نہیں ہو، اور اگر ہو بھی تو شاید کلوپترا کے لیے۔ تمہارے سینے میں دل نہیں، اور اگر ہے بھی تو وہ کلوپترا کے لیے دھڑکتا ہے۔ کیا حق ہے تمہیں کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا حق ہے یہ تم پوچھ رہے ہو؟ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھا، آنسو اس کے رخساروں پر یوں بہہ رہے تھے جیسے کنول پر شبنم۔ کیا حق ہے؟ ہیں؟ کیا حق ہے؟ کیا واقعی تم ایسے اندھے ہو کہ میرا حق نہیں پہچان سکتے؟ کیا تم پہچاننا نہیں چاہتے؟ بہرحال میں تمہیں بتاؤں گی کہ سکندریہ میں تو اس کا عام رواج ہے اور اسے شرمناک اور ذلیل کام نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا سنو ہرماسیس، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور یہی محبت ہے کہ مجھے ایسی باتیں کرنے کا حق دلا رہی ہے۔ سنا تم نے، میں تمہیں چاہتی ہوں۔ ہرماسیس، تم غصہ مت کرو اور مجھے ذلیل بھی مت سمجھو، صرف اس لیے کہ سچی بات میرے منہ سے نکل گئی۔ میں محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں ہرماسیس، ورنہ حقیقت میں ایسی نہیں ہوں۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی اور ویسی ہی بن جاؤں گی جیسی کہ تم خود مجھے بتاؤ گے۔ میری رگوں میں بھی فرعونہ کا خون ہے، تمہاری طرح بھی میں فرعون کی نسل سے ہوں۔ میں بھی عزت، شہرت اور عظمت کی خواہش مند اور حقدار ہوں، اور اگر تم نے میرا ہاتھ تھام لیا ہرماسیس تو یہ میرے خواب پورے ہوں گے، لیکن اگر میں تمہیں نہ پا سکی تو پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ تمہاری طرح میں بھی عالی نسب ہوں اور میرے بھی خیالات بلند ہیں، میں بھی زیرک ہوں۔ اپنی کوئی الجھن بیان کرو اور میں اسے حل کر دوں گی۔ تمہارا اور میرا مقصد ایک ہی ہے، مصر سے تمہیں بھی محبت ہے اور مجھے بھی، اور جس کام کو پورا کرنے کی تم نے قسم کھائی ہے اسی کو پورا کرنے کی میں نے بھی قسم کھائی ہے۔ ہرماسیس، مجھے اپنی بیوی بنا لو تاکہ جب تم مصر کے تخت پر بیٹھو تو میری جگہ تمہارے پہلو میں ہو، اور پھر میں تمہیں ان بلندیوں تک پہنچا دوں گی جہاں تک خیال کی بھی رسائی ممکن نہیں۔ لیکن اگر تم نے میری محبت کو ٹھکرایا تو خبردار ہو جاؤ کہ میں انتقام لوں گی اور تمہیں ذلت و رسوائی کی پستیوں میں دھکیل دوں گی۔ کلوپترا اپنا کامیاب سحر تم پر آزما چکی ہے اور تمہیں اس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکی، اور اب تمہارے جواب کی منتظر ہوں۔ چند ثانیوں تک میں دم بخود کھڑا رہا۔ شارمن کی مسحور کن آواز، اس کی زوردار تقریر اور پھر اس انکشاف نے مجھے چکرا دیا تھا۔ اگر میں اس سے محبت کرتا ہوتا تو دیوتا جانے میرا کیا حال ہوتا، لیکن شکر ہے کہ مجھے اس سے نفرت تھی، اور اب مجھے پہلے واقعات سمجھ میں آ گئے تھے اور ساتھ ہی ہنسی بھی آئی۔ مجھے یاد آیا کہ
اس نے کسی طرح جھلا کر پھولوں کا مکٹ میرے سر پر رکھا تھا، اور پھر اس کے رومال کا خیال آیا کہ میں نے کس طرح غصے میں آ کر اسے باہر پھینک دیا تھا، اور پھر یہ بھی خیال آیا کہ اگر سپاہ شارمان کو اس حال میں دیکھتے تو وہ کیا کہتے، اور میں قہقہا مار کر ہنس پڑا، اور میرا یہ احمقانہ قہقہا ہی میری تباہی کا باعث بنا۔ شارمان کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا، مردے کی طرح سفید۔ تم میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہو ہرماسیس؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی تھی کہ تم یوں قہقہا مار کر ہنس پڑے۔ معاف کرنا شارمن، میں تم پر تمہاری باتوں پر نہیں ہنسا تھا، یہ تو دراصل کھسیانی ہنسی تھی، کیونکہ میرے پاس تمہاری باتوں کا جواب نہیں ہے۔ حیران ہوں کہ میں کیا کہوں۔ تم نے نہایت زوردار الفاظ کہے ہیں، تاہم میرا فرض ہے کہ دو باتیں میں بھی کہوں۔ ہاں کہو۔ تم جانتی ہو شارمن کہ میں کون ہوں اور میرا کیا مقصد ہے۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے دیوی عزیرس کے حضور قسم کھائی ہے، چنانچہ میرا تمہاری طرف متوجہ ہونا دیوتاؤں کے حکم سے روگردانی کرنا اور اپنی قسم توڑنا ہے۔ تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ تم نے صرف مجھ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہے، اور اگر تم نے ہر عورت سے دور رہنے کی قسم کھائی ہے تو میں جانتی ہوں کہ یہ قسم ٹوٹ چکی ہے۔ بظاہر تو نہیں ٹوٹی، لیکن میں تمہارے دل کا حال تمہارے چہرے سے پڑھ سکتی ہوں۔ ہرماسیس، تم کلوپترا کو چاہنے لگے ہو۔ بکتی ہو تم، میں چلایا۔ ہوس پرست لڑکی، تو مجھے ورغلانا چاہتی ہے تاکہ میں اپنا فرض بھول جاؤں؟ اگر ایسا ہوا تو لعنت ہے مجھ پر، جاہ طلب اور نفسانی خواہشات کی غلام۔ ایسے شرمناک الفاظ منہ سے نکالتے تجھے حیا نہیں آئی، اور تو مجھے دھمکیاں دے رہی ہے۔ تو اپنی جنسی خواہشات کی تسکین مجھ سے چاہتی ہے۔ تو بہت آگے بڑھ گئی ہے لڑکی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھوں تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تو جواب سننا چاہتی ہے؟ بہت اچھا، تو سن۔ تو میری مشیر اور اعلی کار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تیرا یہ حسن اور تیری یہ محبت بھری نگاہ میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز نہیں کر سکتی۔ آج تک میں تجھے اپنی دوست سمجھ رہا تھا، لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہی۔ اب میں تجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لیکن سن لے کہ تو میرے رازوں سے واقف ہے اور چاہے تو مجھے برباد کر سکتی ہے، لیکن اگر ایسا ہوا، اگر تو نے ہمارے خلاف انگلی بھی ہلائی، تو وہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اور جب میں غصے میں بھرا بول رہا تھا تو شارمن خوف سے قدم قدم پیچھے ہٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا ٹکرائی اور اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھک لیا۔ اور جب میں خاموش ہوا اور جب اس نے اپنے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پتھر کی مورت کے چہرے کی طرح کرخت ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ ہرماسیس، ایسی بیکار اور ادنا باتوں پر اپنا قیمتی غصہ صرف مت کرو۔ میں نے ایک تیر پھینکا تھا جو بدقسمتی سے نشانے پر نہ بیٹھا۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، قسمت ہی بری ہو تو ہمارا کیا زور۔ البتہ ایک درخواست ہے، اپنا خنجر مجھے دو تاکہ میں اپنی شرمناک زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ نہیں، بہت اچھا، جیسی تمہاری مرضی ہے۔ تم نے میری محبت ٹھکرائی اور میری حماقتوں پر ہنس رہے ہو، تاہم میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب بھی میں تمہاری ویسی ہی کنیز ہوں جیسے کہ پہلے تھی۔ تم اطمینان رکھو کہ میں تمہارے مقصد میں روڑے نہ اٹکاؤں گی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ اور پھر وہ چلی گئی۔ میں نے اپنے آپ کو کوچ پر ڈال لیا اور خیالات کے گھوڑے لگامیں تڑوا کر میدانوں بھاگ پڑے۔ افسوس، ہم کیا سوچتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ ہم نقشے بناتے ہیں، امیدوں کے محل تعمیر کرتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ وقت کس قسم کے مہمان کو ان محلات میں لے کر آتا ہے۔ مستقبل کے سامنے کون باڑ باندھ سکتا ہے؟ یوں ہی پڑے پڑے دیوتا جانے میں کب سو گیا اور ساری رات اوٹ پٹانگ خواب دیکھتا رہا، اور جب بیدار ہوا تو وہ دن طلوع ہو چکا تھا جس کی رات ہماری سازش کا انجام دیکھے گی۔ بہت دیر تک میں یوں ہی پڑا رہا اور ناقابل برداشت بے چینی میرے رگ و ریشے میں سرایت کر رہی تھی۔ میں نے سوچا اس سے پہلے کہ آج کا دن ماضی کے بطن میں جا سوئے، مجھے اپنے ہاتھ کلوپترا کے خون سے رنگنے ہوں گے۔ ہاں، اس کلوپترا کے خون سے جسے مجھ پر اعتبار تھا اور جو مجھے اپنا دوست اور صلاح کار بنانا چاہتی تھی۔
لیکن یہ کیا بات ہے؟ میں اس سے ایسی نفرت کیوں نہیں کر سکتا جیسی کہ مجھے کرنی چاہیے؟ ایک وہ وقت بھی تھا کہ میں اس خونی فرض کو مقدس و محترم اور ضروری سمجھتا تھا، لیکن اب اور کوئی یہ خونی فرض اپنی ذمے لے لیتا تو میں بخوشی اپنے تاج و تخت سے دستبردار ہو جاتا۔ ہاں، میں سب کچھ اسے بخش دیتا، لیکن میں جانتا تھا کہ فرار کی کوئی راہ نہیں۔ بہرطور مجھے یہ تلخ جام پینا ہے، ورنہ میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ دنیا میں اور آنتی میں بھی کسی کو اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا۔ مصر کے لوگوں اور دیوتاؤں کی نظریں میری طرف تھیں۔ مصر کے لوگ غلامی کی زنجیریں کٹنے کے منتظر تھے۔ میں نے دیوی اوزیرس کے حضور سر جھکا لیا اور گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ مجھے یہ فرض ادا کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ ایسے خلوص دل سے میں نے پہلے کبھی دعا نہیں کی تھی، لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری اس دعا کے بعد کوئی جواب نہ آیا۔ یہ کیا ہوا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ دیوی نے ہر دفعہ میری دعا کا جواب دیا تھا، لیکن آج کوئی جواب نہ آیا۔ تو کیا ہم دونوں کے درمیان جو رابطہ قائم تھا وہ ٹوٹ گیا ہے؟ تو کیا شارمن کا یہ کہنا سچ تھا کہ میں کلیوپاترا سے محبت کرنے لگا ہوں؟ نہیں، 1000 بار نہیں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ تو پھر دیوی اوزیرس نے میری دعا کا جواب کیوں نہ دیا؟ میری دعا بے اثر کیوں رہی؟ یہ غالباً دھوکے کے قتل اور خون خرابے کے خلاف نفرت کا اظہار نفرت ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ دیوی اوزیرس بھی اس خون خرابے سے نفرت کرتی ہو؟ خوف اور مایوسی میرے دل پر مسلط تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ پہلے کا سا جوش اور ولولہ نہ تھا۔ میں نے اس فہرست کو کئی بار دیکھا جس میں ان بدقسمتوں کے نام تھے جو کل صبح اس دنیا میں نہ ہوں گے۔ میں نے آئندہ کل کے کاموں کا ایک خاکہ تیار کر لیا اور پھر وہ تقریر بھی تیار کر لی جو میں تخت پر بیٹھنے سے پہلے کرتا۔ وہ یوں شروع ہوئی تھی: میں نے یہ سب تیاریاں کر لیں، لیکن اس آدمی کی طرح جو کسی کے حکم سے مجبور ہو کر اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام کر رہا ہو۔ اور یوں وقت گزرتا رہا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب میں وعدے کے مطابق سپا سے ملنے اس کے گھر پہنچا اور وہاں ان کے 7 آدمیوں سے ملا جو مصر کے مختلف شہروں کے انقلابوں کے نمائندے تھے۔ جب گھر کے دروازے بند کر دیے گئے تو وہ لوگ میرے سامنے سجدے میں گر گئے اور چلائے: زندگی، خون، قوت، فرعون۔ لیکن میں نے یہ کہتے ہوئے کہ میں ابھی فرعون نہیں بنا ہوں انہیں اٹھ کر بیٹھ جانے کو کہا، اور کہا کہ ابھی انڈا کھٹک کر بچہ باہر نہیں نکلا ہے، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیسا ہوگا۔ تاہم اس کی چونچ باہر نکل آئی ہے۔ سپا نے کہا: مصر کے لوگ جو صدیوں سے جو خواب دیکھ رہے تھے وہ آج پورا ہوگا۔ اگر تمہارے خنجر نے دغا نہ کی تو آج مصر کی غلامی کی زنجیریں کٹ جائیں گی۔ فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، جو دیوتاؤں کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ میں نے کہا: نہیں ہرماسیس، دیوتاؤں نے اپنی مرضی ایک انسان کے ہاتھ میں دے دی ہے اور وہ تم ہو۔ اور یہ لو، یہ آخری فہرست ہے۔ خبر آئی ہے کہ مصر کے خطے خطے میں تقریباً 30,000 آدمی منتظر ہیں کہ کلیوپاترا کی موت کی خبر آتے ہی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 5 دنوں کے اندر اندر مصر کے ہر قلعے پر ہمارا پرچم لہرا رہا ہوگا اور پھر کسی طرف سے خوف باقی نہ رہے گا۔ تم کہو گے کہ حکومت روم کا خوف تو پھر بھی باقی رہتا ہے، لیکن نہیں، خود روم خانہ جنگیوں میں الجھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہم مجلس ثلاثہ سے صلح صفائی کر لیں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مجلس کے اراکین کو رشوت دے کر انہیں اپنا حامی بنا لیں گے۔ روپیے کی کوئی کمی نہیں، اور اگر محسوس ہوئی بھی تو ہرماسیس تم جانتے ہو کہ مصر کا قدیم خزانہ ہے۔ تم بوقت ضرورت اس خزانے کو حاصل کر کے مصر کی بھلائی کے لیے خرچ کر سکتے ہو۔ پھر اس میں خطرہ ہی کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سکندریہ میں بغاوت ہو جائے، لیکن ہم سکندریہ کو ہی روئے زمین سے مٹا دیں گے۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن خطرہ تو پھر بھی باقی رہتا ہے، میں نے کہا۔ یعنی کلیوپاترا کا بیٹا سیسرون دولت روم جولیس سیزر کے اس بیٹے کو مصر کے تخت پر بٹھانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ سیسرون بھی قتل کر دیا جائے گا۔
کیا اس کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں؟ میں نے کہا، اس خونی کام کے خیال سے ہی میرا دل لرزتا ہے۔ اس لڑکے میں کلوپترا کا حسن اور جولیس سیزر کی قابلیت و ہوشیاری یکجا ہو گئی ہے۔ تب تو اس کا قتل کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ جیسی آپ کی مرضی، میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ بہرحال وہ بے گناہ اور معصوم ہے۔ ہاں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور پھر ہم نہایت اہم امور پر گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ میری ہمت بن گئی اور میں پہلے کا سا جوش اور ولولہ محسوس کرنے لگا۔ سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں، سب امور طے ہو چکے تھے۔ یہ بھی طے ہو چکا تھا کہ اگر میں کسی وجہ سے آج رات کلوپترا کو قتل نہ کر سکوں تو پھر یہ کام کل تک اٹھا رکھوں۔ کلوپترا کا قتل ہی یہ اشارہ ہوگا کہ لوگ میری حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ سب امور طے ہو جانے کے بعد ہم سب نے ایک بار پھر وہ مقدس قسم کھائی جو توڑی نہیں جا سکتی، اور پھر ماموں سپا نے میری پیشانی چوم لی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے ہزاروں دعائیں دیں اور کہا کہ اگر انہیں 100 زندگیاں بھی عطا ہوں تو وہ ہر زندگی کو مجھ پر اور مصر پر قربان کر دیں گے۔ حقیقت میں سپا زبردست محب وطن تھے۔ جواب میں نے بھی ان کی پیشانی چوم لی اور یوں ہم ایک دوسرے سے رخصت ہوئے، اور یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد میں زندگی میں اپنے ماموں سپا سے نہ مل سکا۔ ابھی بہت وقت باقی تھا، چنانچہ میں سکندریہ کی سڑکوں پر گھومنے اور اس جگہ کا جائزہ لینے لگا جہاں آج رات ہمارے آدمی چھپنے والے تھے، اور یوں ہی گھومتا گھماتا میں بندرگاہ کی طرف پہنچ گیا۔ ایک جہاز لنگر اٹھا کر روانہ ہو رہا تھا، اور میں نے سوچا کہ کاش میں بھی اس جہاز میں مسافر ہوتا اور وہ مجھے کوئی دور افتادہ خطے میں پہنچا دیتا جہاں میں گمنامی مگر اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا۔ اسی وقت ایک دوسرا جہاز بندرگاہ میں لنگر انداز ہوا تھا اور اس کے مسافر اتر رہے تھے۔ میں وہیں کھڑا جہاز کے مسافروں کو دیکھ رہا تھا کہ شاید ان میں سے کوئی ابیدس کا بھی مسافر ہو۔ دفتن مجھے ایک مانوس آواز سنائی دی، اوہو کیا شہر ہے، ہائے ہائے، مجھ جیسی بوڑھیا تو اس میں کہیں گم ہو جائے تو اس کا کوئی ٹھکانہ نہ مل سکے، اور میں ان لوگوں کو کہاں تلاش کروں گی جو میرے دوست تھے۔ ارے پرے ہو، یہ کیا کہ بس اوپر ہی گرتے پڑتے ہو۔ اے خبردار، میری ٹوکری کو ہاتھ لگایا تو دیوتاؤں کی قسم میں تجھے اپنے جادو کے زور سے مینڈھا بنا دوں گی، ہٹ جا یہاں سے۔ میں اس آواز کو سن کر حیرانی سے پلٹا اور سامنے بوڑھی انا آتوا کھڑی تھی۔ پھر وہ مجھے پہچان کر چونک پڑی، لیکن چونکہ ہوشیار تھی اس لیے انجان بنی رہی۔ جناب، وہ میرے قریب آئی۔ وضاحت سے آپ نجومی معلوم ہوتے ہیں۔ میرے استاد نے مجھے نجومیوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹے اور خود غرض ہوتے ہیں۔ لیکن میں تو تم پر اعتبار کر سکتی ہوں، کیونکہ اس شہر سکندریہ کا ہر آدمی نرالا معلوم ہوتا ہے، یعنی یہاں کی ہر بات الٹی ہے۔ چنانچہ یہاں کے نجومی جھوٹے اور خود غرض نہ ہوں گے۔ اور پھر اس نے آس پاس کسی کو نہ دیکھ کر کہا، ہرمسیس، میں تمہارے والد آمن مہت کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ وہ خیریت سے ہیں اور اس مبارک ساعت کے منتظر۔ کیا پیغام لائی ہو؟ سنو، وہ تمہیں سلام و دعا کے بعد خبردار کرتے ہیں کہ تمہاری راہ میں ایک زبردست خطرہ حائل ہے، باوجود کوشش کے وہ معلوم نہ کر سکے کہ یہ خطرہ کیا ہے اور کون سے روپ میں ظاہر ہوگا۔ اور سنو، یہ ہیں ان کے الفاظ، ثابت قدم رہو تو کامیابی ہوگی۔ ان لفظوں نے میرے بدن میں سنسنی کی ایک لہر سی دوڑا دی۔ اور وہ مبارک ساعت کب آنے والی ہے؟ آتوا نے پوچھا۔ آج رات کو تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ سپا کے پاس، اور کہاں جا سکتی ہوں؟ تم مجھے ان کے گھر تک پہنچا دو۔ میرا تمہارے ساتھ آنا ٹھیک نہیں، ٹھہرو۔ میں نے قریب سے گزرتے ہوئے ایک حمال کو روک لیا اور اس کی ہتھیلی پر چند سکے رکھ کر اسے سپا کے گھر کا پورا پتہ دے دیا کہ وہ آتوا کو وہاں پہنچا دے۔ کل تک کے لیے میں تم سے رخصت ہوتی ہوں، آتوا نے کہا۔ ثابت قدم رہو تو کامیابی ہوگی۔ پھر میں محل کی طرف چل دیا۔ سڑکوں پر خاصی بھیڑ بھاڑ تھی، لیکن لوگ دائیں بائیں دب کر میرے لیے راستہ چھوڑ دیتے تھے
کیونکہ ہر آدمی جانتا تھا کہ میں ملکہ کا خاص نجومی ہوں۔ میں سر جھکائے اپنے خیالات میں گم چلتا رہا اور میرے قدموں کی بے معنی چاپ نے میرے الفاظ کی صورت اختیار کر لی۔ مجھے اپنے قدموں کی چاپ یوں کہتی ہوئی محسوس ہوئی، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہو۔ اور میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہے اور مجھے کب تک ثابت قدم رہنا ہے۔ ان سوالات کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔